السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جو سائلنٹ ریڈرز ہیں نا، وہ اپنی ذرا برائے مہربانی کر کے خاموشی کو توڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ نہیں تو کم سے کم صرف لائک ہی کر دیا کریں، تاکہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ تھوڑا موٹیویٹ رہے۔ خیر، آج کی جو ہماری قسط ہے وہ ہے قسط نمبر 30۔ مینشن پہنچ کر وہ گاڑی سے اترتا، گاڑی کا دروازہ ٹھک سے بند کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ اوپس، لگتا ہے ہماری بھابھی ٹکر کی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دانش مسکراہٹ دباتا اندر کی طرف بڑھا۔ اب بھائی کو گولی بھی تو لگی تھی، اس کا دھیان بھی تو رکھنا تھا۔ اندر آ کر اس نے دیکھا کہ زیغم وہی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی جانب چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور پین کلر تھی۔ بھائی، میڈیسن لے لیں اور پھر جا کر ریسٹ کریں۔ اس کے کہنے پر زیغم نے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لی اور پھر وہ پانی کے ساتھ 2 گولیاں نگل گیا تھا۔ کیا بات نہیں بنی بھائی؟ وہ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتا وہیں بیٹھ کر اس سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو ساری رات مارے تجسس کے سو نہ پاتا۔ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ میری ٹیڑھی پسلی سے ہی بنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دانش کو ہکا بکا چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے ایک لمبی نیند کی شدید ضرورت تھی۔ لگتا ہے بھائی کی زبردست قسم کی ٹیوننگ ہوئی ہے۔ واو! اسے کہیں نہ کہیں زیغم پر ترس بھی آیا تھا، مگر خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سیٹی کی دھن بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر زیغم نے احتیاط سے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور پھر بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا۔ جوتے وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ 2 گولیاں لینے کے باعث اسے جلدی ہی نیند آ گئی تھی۔ گھر واپس آتے وقت وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی۔ حسام نے گاڑی پارک کی اور اسے اٹھانے کی غرض سے اتر کر اس کی طرف آیا۔ اینی یار اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے اسے آواز دی تھی، مگر اس کے بازو پر نظر پڑتے ہی وہ شاکڈ ہوا تھا، جہاں چادر کے ہٹنے کے باعث پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اینی یار اٹھو! اب اس نے اس کے دوسرے بازو کو ہلا کر اسے جگانا چاہا، جس پر وہ اٹھ بھی گئی تھی اور اسے ہٹاتی وہ بھی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ صحیح معنوں میں تپا تھا۔ صبح بات کروں گی، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ شال اپنے گرد ٹھیک کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے حسام اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی کی دوسری سیٹ پر رکھتا دروازہ بند کر گیا۔ اندر کی جانب بڑھتے اب اس کے چہرے کے تاثرات نہایت سنجیدہ ہو چکے تھے۔ اسے اب واقعی کچھ کرنا تھا۔ روز بروز کچھ نیا ہی ہو رہا تھا۔ افنان مسلسل زیغم کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ حواس میں ہوتا تو کال اٹھاتا۔ وہ تو دوائیوں کے زیر اثر سو چکا تھا۔ اس نے مایوسی سے کال کاٹ دی۔ شاید وہ سو چکا ہوگا یا کہیں بزی ہوگا۔ اس نے مشی کو انفارم کیا تھا۔ اوہ، کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ اب تم بھی سو جاؤ، اتنا جاگنا اچھا نہیں ہے۔ کل ڈاکٹر آئیں گی تمہارے چیک اپ کے لیے، اوکے؟ وہ اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کرتا بولا، جس پر مشی نے سر اس بات میں ہلایا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ افنان اب زیغم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو تم زیغم، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے میری کال نہ اٹھائی ہو۔ افنان نے ایک نظر مشی پر ڈالی جو نیند کی وادیوں میں گم تھی، اور پھر دبے قدموں سے اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ اسٹڈی میں آ کر اس نے دانش کو کال ملائی اور ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ جب تک وہ ان تینوں کی خیریت نہ لے لیتا اسے نیند نہیں آنی تھی۔ دانش شاور لے کر باہر نکلا تھا اور اس کا فون بج اٹھا۔ وہ ٹاول سٹینڈ پر لگاتا فون کی طرف بڑھا تو دیکھا افنان کی کال آ رہی تھی۔ جی لالا، سب خیر؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی افنان بول پڑا تھا۔ کدھر غائب ہو تم دونوں؟ میں کب سے گدھوں کی طرح اس کو کال کر رہا ہوں، پھر تمہیں کال کر رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم دونوں جواب دے دو۔ افنان برس پڑا تھا، جبکہ دانش نے تو کان سے فون ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔
اور پھر فون دوبارہ کان سے لگا کر اس نے بپھرے ہوئے کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ لالا سب سیٹ ہے، بس ایک مسئلہ ہے۔ وہ کان کی لو کو مسلتا ہوا بیڈ پر بیٹھا اور حرف بہ حرف اسے سب کچھ بتانے لگا۔ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں پچتی تھی۔ پتہ نہیں اتنے دنوں تک کیسے خاموش رہا تھا بیچارہ۔ اوہ، تو یہ بات ہے جو جناب تب سے پاکستان میں بوریا بسترا لگائے بیٹھے ہیں۔ عفنان معنی خیزی سے بولا تھا۔ ہاں جی۔ دانش بھی وہیں پاؤں نیچے لٹکائے لیٹ گیا۔ اچھا سن، اس نے اسے کچھ کہا جس پر دانش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے مگر غازان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ سکندر اس وقت سے بے چین بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے اپنے فوراً بولنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے ابھی یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، جبکہ شیر اسے پینڈولم کی طرح ادھر ادھر جو ہوتے دیکھ جھنجھلایا تھا۔ بس کر دے لالا، آپ کو ادھر سے ادھر ہوتے دیکھ میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ منہ بند کر یار اور اس کو باہر نکالنے کا کوئی جگاڑ سوچ۔ سکندر نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا۔ یہاں وہ ٹینشن سے مرا جا رہا تھا کہ کہیں وہ جذباتی انسان غصے میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور یہاں اس جوکر کی مستی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا بحث کرنے کو؟ نہ کہتے نا اتنا سب کچھ اس وقت۔ جب لالا تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے تب بھی تو بات کی جا سکتی تھی۔ اب کہ وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرتا، یعنی 2-3 دن تک ایسے ہی لٹکا رہتا۔ اس کا کیا بھروسہ وہ تب بھی ٹھنڈا نہ ہوتا۔ وہ کون سا کم تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ داخلی دروازے سے گارڈ ہاتھ میں کچھ کھانے کے بیگز لے کر اندر داخل ہوا۔ سائیں، یہ رائڈر دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا غازان سائیں نے منگوایا ہے۔ وہ بیگز ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ غازان نے گارڈز کے لیے اور خود کے لیے کھانا منگوایا تھا، جسے سب گارڈز باہر لکڑیاں جلا کر کھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گارڈ کے جانے کے بعد ان دونوں نے جھک کر شاپر میں جھانکا کہ تبھی انہیں غازان آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہاتھ پر اس نے پٹی کر لی تھی، کپڑے بھی تبدیل تھے۔ وہ ان دونوں کو اگنور کرتا کچن میں گیا اور وہاں سے اپنے لیے پلیٹ لے آیا۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اپنی پلیٹ لا کر اس نے میز پر رکھی اور پھر ایک ہاتھ کی مدد سے پیزا کا باکس کھول کر اس نے 2 بڑے سلائس اپنی پلیٹ میں رکھے اور سکون سے بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے یوں بے مروت ہو کر کھاتے دیکھ دونوں کا منہ بنا تھا، جبکہ غازان ان دونوں کو نوٹس میں لائے بغیر سکون سے اپنا پیزا کھا رہا تھا۔ جب 10 منٹ تک وہ دونوں اپنی جگہ سے ہلے بغیر لگاتار اسے گھورتے رہے تو وہ تنک کر بولا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں گھور رہے ہو؟ نظر لگاؤ گے؟ پڑا ہے نا سامنے، کھا لو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں دانت نکال گئے۔ شیر جلدی سے کچن میں پلیٹس لینے چلا گیا، حالانکہ ان دونوں کا بہت دل تھا کہ وہیں ڈبے سے شروع ہو جاتے، مگر یہ مونسٹر۔ سکندر دھیرے سے اس کے ساتھ جا کر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ الے ملا بچہ، ناراض ہو گیا؟ سکندر اسے پچکار کر بولا۔ منہ بند کر اپنا، ابھی بھی کرنا بکواس جو پہلے کر رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا، جس پر ہنستے ہوئے سکندر نے اسے گلے لگایا تھا۔ کھاتے ہوئے غازان کا منہ ایک پل کو رکا تھا اور پھر وہ اس کی پیٹھ تھپتھپا کر اسے خود سے الگ کر گیا۔ لالا، میں بھی ہوں۔ شیر بھی آ کر ایک دم اس کے گلے لگا تھا۔ بھلا وہ پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اچھا بس پیچھے ہو جاؤ دونوں، وہ جان بوجھ کر چڑھنے کے انداز میں بولا تھا، جس پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے، اور پھر وہ تینوں کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ ایپیسوڈ ختم ہو گیا۔ ڈو لائک، فالو، سبسکرائب اینڈ کمنٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی بہت جلد۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔